جب ہم نے اسلام کے دامن کو چھوڑ دیا ہے، یہ رسم حنا کے نام سے بدتمیزی یہ کس معاشرے سے ہم نے لی ہے؟ ہمارا تو رب یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ ہفتے کے دن کی تعظیم ہو اور اونٹ کا گوشت ایک بندہ ترک کرے یہودیت کی رسم سمجھ کے، اسلام سے ٹکراتا نہیں ہے، پھر بھی جو ہے وہ اسلام اس کو گوارا نہیں کرتا۔ اور کیا بہوؤں بیٹیوں کا تماشا لگایا، اور نیم برہنہ بیٹیاں لوگوں کی شہوانی نگاہوں کے سامنے ہیں، اور باپ بھی کھڑا ہے اور بیٹا بھی کھڑا ہے، نہ باپ کی آنکھوں میں حیا ہے، نہ بیٹے کی نظروں میں حیا ہے، نہ بھائیوں میں غیرت ہے، اور کہتے ہو اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں۔ یہ تو شکر کرو پتھر نہیں برستے محمد عربی کے قدموں کا صدقہ۔ اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں۔ یہ تو ان کی رحمت ہے کہ پتھر نہیں برستے۔ پچھلی قوموں نے ایک ایک جرم کیا، کسی کے اوپر پتھر برسے، کسی کے اوپر خون برسا، کسی کے اوپر ایسا زلزلہ آیا کہ نیچے والی جگہ اوپر اور اوپر والی بستیاں نیچے، لیکن اس امت پر ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کہتا محبوب تیری وجہ سے نہیں ہوگا، ورنہ حضور نے فرمایا کہ یہ امت پچھلی امتوں کے قدموں پر قدم رکھے گی۔ یہاں تک حضور نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ بھی زیادتی کیا تو یہ وہ بھی کریں گے، اور دیکھ رہے ہیں کیا کچھ نہیں ہوا ہے۔ قبروں سے مردے اکھاڑ کر کے ان کی بے حرمتی نہیں کی جا رہی۔ کبھی ایسا بھی ہوا تھا؟ کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ تم کہتے ہو کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں نہیں اترتی، میں کہتا ہوں شکر کرو پتھر نازل نہیں ہوتے، اور یہ صدقہ ہے محبوب کی کالی کملی کا۔ اور اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب تیری وجہ سے میں عذاب نہیں اتارا ورنہ پیس کے رکھ۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے کردار کو دیکھیں، اپنے حوال کو دیکھیں، سر سے لے کر پاؤں تک ہم اسلام میں آ جائیں، چھوڑیں آدھا تیتر آدھا بٹیر، جہاں جی چاہا اسلام کے دامن میں آگے اور جہاں جی چاہا ادھر چلے جائے۔ مسجد میں بھی چندہ دیا اور ہوٹل میں بھی شراب پی، رب بھی خوش رہے شیطان بھی راضی رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ رب کہتے نہیں کہ میرے ہو تو پھر میرے ہی ہو۔ کوئی بھی غیرت مند محبوب نہیں جو ہے تسلیم کرتا کہ میرا محب کسی اور کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھے، تو رب سب سے بڑا غیرت مند ہے، وہ نہیں چاہتا میرا اور کسی اور کی طرف دیکھے۔ تم کون ہے؟ مغربی تہذیب لگتی کیا ہے تمہاری؟ اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں تجھے قوم رسول ہاشمی۔ تم غیروں کی نقالیاں کرتے پھرتے ہو، تمہارے سامنے سیدہ عائشہ کی سیرت موجود نہیں ہے، تم مغرب کے ٹینوں بننے کی کوشش کرتی ہے میری بیٹی، تیرے سامنے محمد کی بیٹی فاطمہ کا نقشہ نہیں ہے؟ کدھر بھاگ رہی ہے؟ یہ بال کھول کے بازار میں کون جا رہا ہے؟ یہ نیم برہنہ کون جا رہا ہے؟ دیکھ محمد عربی تجھے کیا آواز دے رہے ہیں، ان کا لہجہ کیا، اس کو سن اور زندگی کو اس کی مطابقت میں گزار۔ اصل ہمارے دل زنگ آلود ہو گئے، اس دنیا کے اس ماحول نے ہمیں اس طرح کر دیا ہے کہ آج ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کدھر جائیں۔ علماء فرماتی ہیں جب دل زنگ آلود ہو جائیں تو پاک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اور کثرت ذکر، حضور نے ارشاد فرمایا لکل شیء سقالہ وسقالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر شے کا زنگ اتارنے والی کوئی چیز ہے، دلوں کا زنگ لگ جائے تو اللہ کا ذکر کیا کرو، دلوں کا زنگ اتر جاتا۔ اور ایک اور حدیث میں حضور نے دلوں کا اور من کا میل اتارنے کے دو نسخے بیان کیے، ایک کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا، کثرت کے ساتھ موت کا تذکرہ، اور دوسرا کثرت کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت کلام مجید۔ اصل 10-15 سالوں سے ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، آج اگر کوئی تذکرہ موت کرے، کوئی آخرت کی یاد دلائے، کوئی عمل کی بات کرے، وہ کہتے ہیں یہ تو ویسے خوش کیسے، کیا پتہ قبر کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اللہ اکبر، قبر دا خوف دے دے کے لوکی مینو ڈرا دے۔ میں کہتا ہوں لوگ ہیں کون ڈرانے والے؟ منکر نکیر کا پتہ آمنہ کے لال نے دیا ہے۔ قوم کو بے عمل بنایا جا رہا ہے، اور ان کے سینے سے خوف خدا اور خشیت الہی جو ہے وہ کچی جا رہی ہے، اور یہ سب کچھ دین کے نام پہ کیا جا رہا ہے۔ اور چند مفاد پرست لوگوں نے ترہیب اور ترغیب جو کہ اسلام کا مزاج ہے، تبشیر اور تنذیر نبی کا منصب ہے، اس کا مذاق اڑا کے رکھ دیا، اور انہوں نے ایک متوازی دین دے دیا جس کے نتیجے کے اندر قوم کی بے عملی جو ہے وہ پختہ تر ہو گئی، اور اس کو وہ دین کا رنگ دے رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جائے تو ذکر سے اترتا ہے، دلوں کو زنگ لگ جائے تو قرآن سے اترتا ہے، دلوں کو زنگ لگ جائے تو موت کی کثرت کے ساتھ یاد کرنے سے اترتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت معمول زندگی بنا لو۔
میں ایک دن یہاں جمعہ پڑھانے نکلا تو اسی روڈ کے اوپر ایک جو ہے وہ گدا گاڑی جا رہی تھی جس کے پیچھے جلی حروف میں لکھا تھا جلنے والے کا منہ کالا. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میرا معاشرہ اتنا نیچا ہے, اتنا گندا ہو گیا اور اتنا جو ہے وہ چھوٹا ہو گیا کہ اس مزدور سے بھی جلنے والے اس معاشرے میں موجود ہیں. اگر باہر کوئی گرمیوں میں واٹر کولر نصب کرے تو وہاں گلاس کے ساتھ زنجیریں کیوں باندھتا ہے؟ کبھی اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا ہم نے؟ ہم کہاں گرے ہوئے ہیں؟ ہماری گراوٹ کا کیا عالم ہے؟ جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ, حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ. آج ہمارے اوپر جو ظلم جبر مسلط ہے ہر طرح سے, ہم جن مشکلات میں ہیں, کبھی ہم نے خود دیکھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ کیا ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہونا چاہیے اس لیے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ منصف ہے. جو کچھ ہمارے اوپر ہو رہا ہے یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے. آج ہم روتے ہیں حکمران لوٹ کے کھا گئے. یہ احتجاج ہوا ہے پرسوں, میں بھی موٹر وے سے آ رہا تھا, راستے کے اندر جو ہے وہ اس قوم نے ٹرک لوٹ لیے. نعرے کیا لگا رہے ہیں کہ حکمران لوٹ رہے ہیں, اور تمہارے بس میں اتنا تھا تم بوتلوں کا ڈالا لوٹ سکتے تھے, وہ لوٹ لیا. تم اور کیا کر سکتے تھے؟ جن کا ہاتھ آگے پڑتا انہوں نے وہ لوٹ لیا. وہ بھی لٹیرے, تم بھی لٹیرے. اپنے آپ کو دیکھیں, پہلے اپنی اصلاح کریں, اپنے من میں اتریں, پھر کسی کو دیکھیں. جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ, حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ. پہلے اپنے من میں تو اتر کے دیکھ, اپنے اندر تو اتر کے دیکھ. ایک شخص اپنے گھر میں انصاف نہیں کر سکتا ہے, اپنی چار دیواری میں عدل نہیں بانٹ سکتا ہے, پھر لوگوں سے توقع رکھتا ہے؟ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں, اپنے آپ کو دیکھنا ہے, پھر حالات خود بخود سنورتے چلے جائیں گے. ایک روایت کے لفظ ہیں اعمالکم امالکم, تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں. اگر تمہارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے رحمت کی چھتڑیاں تمہارے اوپر آ جائیں گے, اور اگر اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر یہی تمہارے کچھ ہو. حضور تشریف لائے اور آقا کریم نے فرمایا من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن. اچھا میرے پاس کچھ باتیں ہیں, کوئی ہے جو سنے اور اس پر عمل کرے, یا ان کو پہنچا دے جو اس پہ عمل کرے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قلت انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور میں جو حاضر ہوں. تو آقا کریم نے فاخذ بیدی, حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا, فادى خمسا, اور 5 چیزیں گنوائیں. فقال, فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس, اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جا, لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تو ہوگا. ایک بندہ 100 نفل بھی پڑھتا ہے اور نظر بھی بھٹکتی رہتی ہے, خیال بھی بہکتے رہتے ہیں. نہیں, نیکی کرنے سے زیادہ ہم گناہ سے بچنا ہے. اس فلسفے کو حضور نے 2 لفظوں میں بیان فرمایا. نیکی کرنے سے, جس طرح ہمارے حکاماء کہتے ہیں علاج سے بہتر پرہیز ہے, جو پرہیز ہے وہ علاج سے بہتر ہے. تو حضور نے فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس, اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جا, لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تو ہی ہوگا. دوسری بات, وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ, اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا, سب سے بڑا غنی تو ہی ہوگا. اللہ کی تقسیم پہ بندہ نہیں راضی ہوگا تو کیا ہوگا؟ واصف علی واصف نے لکھا تھا کہ غم کسے کہتے ہیں, اس نے کہا اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے. اللہ کہتا ہے میں بارش ڈالوں, بندہ کہتا ہے نہ آئے, ہوگا کیا جو اللہ چاہے گا. پھر بارش آ گئی تو بندہ دکھی ہو گیا کہ نہ ہو گیا. تو جے کہے بندہ کہ مالک جے تو میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھ نو چلے ڈاواں, تو اس بارش میں مزہ لے گا کہ نہیں لے گا؟ میاں صاحب فرماتے ہیں دکھ ہمیشہ تے سکھ کدائیں, تے دکھاں تو سکھ وارے, دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے. تو غم کیا ہے؟ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام. اور جب اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا جائے تو پھر غم نہیں رہتا. اسی لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, انہیں کوئی ٹینشن ہوتی نہیں ہے. ٹینشن تو ہو کہ مزاج کے خلاف بات ہو, تو جو رب چاہتا ہے یہ اس پہ راضی ہوتے ہیں, پھر جو ہوتا ہے یہ کہتے ہیں تیری تقدیر پہ ہم راضی ہیں. تو فرمایا حضور نے کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا تو کن اغنى الناس, لوگوں میں سب سے بڑا غنی تو ہی ہوگا. فقالا, پھر تیسری بات حضور نے فرمائی وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا,
اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کر، مومن ہوگا۔ ایمان یہ ہے، ہم نے تو روایات میں پڑھا ہے کہ ہمسایہ بھوکا سو جائے تو 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی۔ ہمسائیگی کا خیال رکھو۔ آج تو خیر امیروں نے اپنی بستیاں الگ کر لی ہیں نا، امیر الگ بستیوں میں، غریب الگ بستیوں میں۔ پہلے گلی میں ایک امیر رہتا تھا، 10 غریب رہتے تھے، اس 10 غریبوں کا اس امیر کو خیال رہتا تھا، اسے پتا تھا کس گھر میں چولہا نہیں جلا، کس کی بیٹی جوان ہو رہی ہے، کس کو کیا مسئلہ ہے، کس کے گھر میں بیماری ہے اور علاج میں نے کروانا ہے۔ ہم نے کہا ہم رہیں گے عالی نسب بستیوں میں، تمہاری کچی گلیوں میں تمہارے بد تہذیب بچے ہمارے بچوں کو خراب کرتے ہیں، یہاں صحت بگڑتی ہے، یہاں جو ہے وہ مچھر اور ملیریا بہت سارا ہے۔ رب نے کہا پھر ڈینگی تمہارے پاس بھی بیچوں گا، اور وہ صاف پانیوں میں ہی ہوتا ہے۔ آج ہم نے بستیاں الگ الگ کر لی ہیں، جبکہ ہمیں خیال دیا گیا کہ غریب لوگوں کا خیال رکھو اور غریب لوگوں کا لحاظ رکھو۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، کہا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو، تم مسلمان بن جاؤ گے۔ یہ ہے اسلام کا رنگ جو تمہارے اوپر چڑھے گا۔ مجھے اپنے والد گرامی کی ایک بات یاد آئی، آپ فرمایا کرتے تھے جس شخص سے پیار ہو جائے نا، اس کی آخرت کے لیے سوچا کرو کہ اس کی آخرت ٹھیک ہو جائے، اس کے لیے محنت کرو، کوشش کرو، جو تم کر سکتے ہو کہ اس کی آخرت ٹھیک ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور آخری بات جو حضور نے فرمائی، وَلَا تُكْسِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اے ابو ہریرہ زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا، دل مردہ ہو جاتا ہے ہنسنے سے، بلکہ فرمایا گیا کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تمہارا رب کہتا ہے تھوڑے ہنسا کرو، زیادہ رویا کرو۔ رونا دل کا میل اتارتا ہے، باطن کے اجاڑ پن کو دور کرتا ہے، من میں خشیت الہی کے پھول کھلاتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے وہ آنکھ خوف خدا کی وجہ سے روئی اور ایک بال کی جڑ بھی بھیگ گئی، کل قیامت کے دن وہ بال جہنم میں نہیں جانے دے گا۔ عرض کرے گا مالک یا اسے جنت دے دے یا مجھے نکال لے، تو رب بال تو نہیں نکالے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت عطا فرمائے گا۔ لا خیر فی عین لا تبکی من خشیت اللہ، امام ابو نعیم نے لکھا حلیہ میں، اس آنکھ میں بھلائی کوئی نہیں ہے جو خوف خدا میں روتی نہیں۔ رونے کا مزاج بناؤ، طبیعت کے اندر نرمی پیدا کرو۔ اگر طبیعت سخت ہے، بعض لوگ تباً سخت ہوتے ہیں، تو روزانہ شام کے وقت قبرستان میں جا کر کے کچھ وقت گزار کے آیا کرو، اپنی طبع میں نرمی پیدا کرو، طبیعت میں سادگی پیدا کرو، اپنے زندگی کے معاملات کو زیادہ نہ پھیلاؤ کہ جو حساب دینا مشکل ہو جائے۔ ہاں ہر بندہ چاہتا تو یہ ہے کہ میری زندگی آسودہ ہو، آسودہ ضرور بناؤ زندگی کو، لیکن خیال رکھو کہ اس دنیا کی زندگی کی آسودگی سے آخرت کی آسودگی جو ہے وہ زیادہ عزیز ہے۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، ختم ہو جانی، تھوڑی ہے، بالکل سانسوں کی گنتی ہے اور ختم ہو جانے والی ہے، اور وہ زندگی نہ ختم ہونے والی۔ اس لیے خندق کھودتے صحابہ پر جب حضور کو پیار آیا تو دعا کیا دی، اے اللہ میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے، کیونکہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، ان کی آخرت کی زندگی کے لیے خاص طور پہ دعا مانگی۔ اس لیے اپنی آخرت کی زندگی کے بارے ترجیحاً ہم سوچیں اور اپنی زندگی کو بہتری کی طرف لے جائیں۔ 5 گانا نماز شعار زندگی بنا لیں۔ زندگی جاتی ہے تو جائے لیکن نماز نہ جانے پائے۔ یہودیوں کا سیاسی تغلب تھا مدینے میں، اور مذہبی اجارہ دار بھی وہی تھے۔ جب انہیں اپنی حکومت ڈولتی ہوئی نظر آئی تو انہوں نے عبداللہ ابن سلام جو کہ پڑھا لکھا شخص تھا اس کو تیار کیا کہ تم جاؤ اور جا کے اس نبی سے جو ادعائے نبوت رکھتا ہے اس سے گفتگو کرو۔ تیکھے تیکھے سوال تیار کیے کہ یہ پوچھوں گا، اس کا جواب ملا تو اس پہ یہ اعتراض لگاؤں گا، اس پر جواب ملا تو اس پر یہ سوال اٹھاؤں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے پورے 100 سوال خانہ ذہن میں ترتیب دیے، اور اتنے سوالوں کی گٹھڑی باندھ کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن تقدیر مسکرا کے کچھ اور کہہ رہی تھی۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ عبداللہ ابن سلام یہودیوں کا عالم پیچھے آ کے بیٹھ گیا۔ آقا کریم گفتگو فرماتے رہے۔ گفتگو کا عنوان کیا تھا؟ صلہ رحمی۔ جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے۔ ہم تو کہتے ہیں اگر کوئی 1 قدم پیچھے ہٹے گا ہم 10 ہٹیں گے، یہ تو ہمارا مزاج ہے، لیکن میرے رسول نے یہ نہیں کہا۔ کہا کوئی 1 قدم ہٹے نہ ہٹنے دینا اسے،
میاں کہاں بھاگے گا, تجھے بھی جیت لیں گے ایک دن محبت کے زور پہ. تو عبداللہ ابن سلام یہ گفتگو سنتا رہا. آیا تھا سوال نامہ لے کر کے, ایک بھاری گٹھڑی سوالوں کی سر پہ باندھی ہوئی تھی. حضور علیہ السلام نے گفتگو کی تکمیل کی, پھر کہا عبداللہ ابن سلام آؤ کدھر آئے ہو. اب آیا تو مناظرہ کرنے تھا, لیکن گٹھڑی کھل گئی, سارے سوال تتلیوں کی طرح اڑ گئے. رومی کا لہجہ دیکھیے, اے لقائے تو جواب ہر سوال, حل شود ہر مشکلت بے کیلو کال, تیری ملاقات ہی تو سارے سوالوں کا جواب ہے. اور اقبال کہتا ہے یک نظر کر دی و آداب فنا آموختی, واں خنک روزے کے خاشا کے مرا وا سوختی. نظر کی جولانیاں نہ پوچھو, نظر حقیقت میں وہ نظر ہے, اٹھے تو بجلی پناہ مانگے, گرے تو خانہ خراب کرتے. کہا کہ حضور میں غلام بننے آیا تھا مناظرہ کرنے کے لیے. پوچھا کدھر آئے ہو, کہا نوکر بننے آیا. تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی. کہا میں تو نوکر بننے آیا ہوں. عبداللہ ابن سلام یہودیوں کا بہت بڑی مہربانی, بس توجہ رکھیں, تسلسل ٹوٹتا ہے. ہمارے مقررین اور خطباء کا سٹائل یہی ہے کہ وہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں, آدھی مجمع کرتا ہے. میں ساری خود ہی کیا کرتا ہوں, زیادہ لمبی نہیں کرتا, 3 گھنٹے میں تقریر نہیں کر سکتا, لیکن جو کروں گا وہ ساری خود ہی کروں گا. آپ کا شوق ہو تو سبحان اللہ کہہ لینا, میں یہ بھی کبھی مجبور نہیں کیا. یہ تو ڈنڈے کے زور پہ کہا جاتا نا سبحان اللہ کہو, اونچے ہاتھ کھڑے کرو. جو زیادہ اونچے خط کھڑے کرے گا وہ جلدی مدینے میں جائے گا. تو پھر جو ہے وہ اگر کوئی ہاتھ کھڑے نہیں کرتا تو اس کی تذلیل بھی کر دی جاتی ہے. لیکن میں یہ مزاج نہیں رکھتا ہوں, اور نہ حضور کی شریعت میں یہ مزاج دیکھا ہے. یار تیرے میں بات ہوگی تو لوگ خود ہی بول پڑیں گے نا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس, جس سے چمن افسردہ ہو وہ باد سحر کیا. جب سحر کی ہوا چلتی ہے تو پھول کھل ہی پڑتے ہیں نا, وہ پھولوں کو گدگداتی ہے اور پھول کھل کے گلاب بنتے ہیں, کلیاں کھل جاتی ہیں. تو جب محمد عربی کے نام کا قصیدہ چڑھے تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہے, لبوں پر سبحان اللہ نہ بھی آئے روح مچل جاتی ہے. حضرت شیخ مہدی الفاسی کہتے ہیں, حضور کا نام سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں نہ پڑتی, اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے فکر بن گئی کہ حضور کا نام لینا ہے, اس کے لیے بھی دلیل لاؤ, محفل نعت کے لیے بھی دلیل لاؤ, میلاد رسول کے لیے دلیل لاؤ. میں کہتا ہوں یار کا نام لینے کے لیے عاشق کو کسی دلیل کی ضرورت ہوتی؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا ذکر چھڑا ہو اور بلبل کہے لکھا کہاں ہے؟ بات شمع کی ہو رہی ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو, اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو کسی دلیل کی ضرورت ہو. محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں, کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے. اللہ اکبر. آیت ذکر نو ما نلنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتذبہ. امام شافعی کہتے ہیں میرے ممدوح کی باتیں چھیڑو, میرے محبوب کا ذکر کرو. میرے ممدوح کا تذکرہ ایسی کستوری ہے, جب تم چھیڑو گے خوشبو پھیلتی چلی جائے گی. اللہ فرماتا ہے یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے, سمجھ لیا یہی سب کچھ ہے, آخرت کو بھول گئے. صبح اٹھے کام پہ چلے گئے, شام آئے آبادگی میں چلے گئے, صدائیں آتی رہی حی علی الصلاح حی علی الفلاح, کوئی پرواہ نہیں کی. نہ پیشانیوں نے سجدے کیے, نہ سوچوں میں پاکیزگی آئی. زندگی یوں گزار کے چلے گئے, ایسے نہیں. کہا ایک وہ ہوں گے جن کے چہرے شگفتہ گلاب ہوں گے, ایک وہ ہوں گے جن کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے. اللہ اکبر. کلا اذا بلغت التراقی. یہ تو قیامت کا منظر ہے نا, قیامت سے قبل بھی ایک منظر ہے. اللہ اس منظر کو بھی بیان کر رہا ہے. کلا اذا بلغت التراقی. ہاں جب جان گلے کو پہنچ جائے گی. اے انسان تیرے اوپر وہ گھڑی بھی آنے والی ہے, وہ وقت بھی آنے والا ہے جب سانس اس ہنسلی میں اٹک جائے گا, جب سینے سے بھی سانس اوپر چلی گئی. اب ڈاکٹر بھی لا علاج قرار دے رہے ہیں کہ اب علاج نہیں رہا ہے, جان بس اب نکلنا چاہ رہی ہے. اور کہا جائے گا کوئی جھاڑ پھونک والا بلاؤ. اب ڈاکٹروں نے تو جواب دے دیا, اب سانس اٹک گئی گلے میں, چند لمحوں کی مہمان ہے. اب ڈاکٹروں نے کہا اب ہماری جانب سے لا علاج ہو گیا, اب لے جاؤ اس کو گھر.
या वेंटिलेटर पे डाल देते हैं इसको, बस अब हमारी जानब से कोई इसका इलाज नहीं है। अब घर वाले रोते हैं, कहते हैं कोई झाड़ फूंक वाला लाओ, कोई दम वाला लाओ, शायद वो कोई दम करे तो इसकी जान में जान आ जाए। डॉक्टरों ने तो लाइलाज करार दे दिया। वज़न्ना अन्नहुल फिराक, अल्लाह फरमाता है ये तो झाड़ फूंक वाले को ढूंढ रहे हैं, लेकिन जिसकी सांस यहाँ अटकी है वो समझ गया है अब मौत आ गई है। उसको यकीन हो गया है कि अब मौत के लम्हे आ गए हैं, अब मैं बच नहीं पाऊंगा। अब आंखें ताड़े लगी हुई हैं। वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़, पिंडली पे पिंडली चढ़ रही है। जब मौत आ जाती है तो फिर पिंडली से पिंडली लिपट जाती है, उसको फिर जुदा करते हैं और जुदा करके दोनों अंगूठे बांध देते हैं ताकि पिंडली के ऊपर पिंडली न चढ़े। अल्लाह वो मंजर बयान करता है, साहेब ये वक्त आने वाला है जब दोनों अंगूठे बांध दिए जाएंगे, जब नाक में रुई ठोंस दी जाएगी, जब चिट्टे लिबास में कफन दिया जाएगा, जब गस्साल के सामने बेबस पड़े होंगे, वो चाहे ये बाजू उठाए चाहे ये बाजू उठाए, गर्म पानी डाले या सर्द पानी डाले, जब बस पड़े हुए होंगे जो है वो गुस्ल देने वालों के, और नाक में रुई होगी और दोनों अंगूठे आपस में बंधे होंगे। ये महल, ये माड़ी, ये कोठियाँ, ये बंगले जिसको सवेर शाम लग के हलाल हराम की तमीज़ किए बग़ैर बनाया था। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले, मकान बना रहा है, बसेंगे और हिसाब तू जाके देगा, और ये तो एक रात भी तुझे उस घर के अंदर नहीं रखेंगे कि चलो एक रात मेहमान रख लें। कहते हैं नहीं नहीं, मेहमानों ने भी जाना है तो जल्दी करो, इसको सुपुर्द कराओ। वो तो तेरा लिबास भी फाड़ के उतारेंगे, खुद गुस्ल देने के लिए तैयार भी नहीं है। तुझसे खौफ आने लगा है, जांदी वारी डरोना बने होते, हाथ ना लांदे डर दे, जिन्ना लई तू पाप कमाए, आज किथे नहीं तेरे कर दे। आज तो वो तेरे साथ तुझे गुस्ल देने के लिए आमादा नहीं है। वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़, जब पिंडली पे पिंडली चढ़ने लग जाएगी, इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़, उस दिन तेरे रब की तरफ ही लौट के जाना है। फला सद्दक़ वला सल्ला, उसने ना तो सच माना और ना नमाज पढ़ी। वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला, हाँ जुटलाया और मुंह फेर के चल पड़ा। सुम्मा ज़हब इला अहलिही यतमत्ता, फिर अपने घर को अकड़ता हुआ चला। औला लका फ़औला, सुम्मा औला लका फ़औला, तेरी खराबी आ पहुँची, हाँ तेरी खराबी आ पहुँची। अयहसबुल इंसान व युतरका सुदा, इंसान दुनिया में ये गुमान करता है उसको सुदा छोड़ दिया जाएगा। सुदा अरबी में ऐसे ऊँट को कहते हैं जिसकी महार किसी के हाथ में ना हो। शुतरे बेमहार, जहाँ मर्जी जिस घाट से चाहे पानी पिए, जहाँ से मर्जी चारा ले, तो शुतरे बेमहार को कहते हैं सुदा। तो ये इंसान भी गुमान करता है कि मैं भी सुदा हूँ, मुझे कोई क्यों पूछे, मेरे जज्बात पे कोई क्यों कदगन लगाए, मुझे क्यों रोके कोई। बिलखसूस जवानी के अय्याम के अंदर जवान को बड़ा होता है कि कोई मुझे क्यों, वो तो माँ बाप के कहने में भी नहीं आना चाहता। वो कहता है क्यों मुझे रोकते हैं, मेरी जवानी है, मेरे जज्बात हैं, मुझे आज़ादी से जीने दो, क्यों मेरे रास्ते में रुकावट बनते हो, मैं सुदा हूँ। अल्लाह फरमाता है नहीं, एक ऊँट तो सुदा हो सकता है जिसको मैंने अशरफुल मखलूकात बनाया है, उसको तो सुदा नहीं छोड़ूंगा, उसको तो पाबंद बनाऊंगा हकाम का। अब वो कहता है कि नहीं नहीं, ये कैसे दोबारा उठाए जाएंगे। अब दोबारा वही बात फिर आ गई, अलम यकु नुतफ़तम मिन मनीय्यि युमना। अल्लाह फरमाता है एक बूंद थी ना, पानी का एक कतरा था जो रहम मादर में रखा गया। सुम्मा काना अलक़ा, फिर वो पानी का कतरा लोथड़ा बना। फ़ख़लक़ फ़सव्वा, फिर अल्लाह ने उसे पैदा फरमाया और फिर ठीक हमवार किया। फ़जअल मिन्हु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा, फिर उससे वो जोड़ बनाए, कोई मर्द बनाया कोई औरत बनाई। कहा अब गौर कर, अब तेरी आंखें देखती हैं, बिजलियां चमकती हैं, तेरी जुबान का तोती बोलता है, लोग आश्चर्य करते हैं तेरी गुफ्तगू पे, तेरी गुफ्तार पे सदके जाते हैं, तेरे लहजे के जमाल को देखते हैं, तेरे सीने का जोर, तेरे पंजों की ताकत, तेरी दिमाग की तेजियां और तेरी सोचों के उजाले
तेरी जोरदार टांगें, तेरे कड़ियल बाजू और तेरी चौड़ी छाती और तेरे गुलाब की पत्तियों जैसे होंठ, ऐ इंसान ये सब कुछ कहाँ तराशा गया? माँ के रहम में, उस तारीकी में जो 3 पर्दों में थी। तेरा सर तेरे घुटनों में था और तेरे रब ने वहाँ तेरे अंदर नस्वानियत या रजूलियत की सलाहियतें पैदा की, तेरी आंखों में चमक पैदा की, तेरे कानों में नगमे बखेरे, तेरी जुबान के पट्ठों पे कुव्वते जायका रखी, तुझे बोलने की सलाहियत दी, तेरे पंजों में जोर रखा। आज तू मुफ्ती शहर है, आज तू अलामतुद दहर है, आज तू काज़ीउल कज़्ज़ात है, आज तू मिनिस्टर है, आज तू वजीर आज़म है, आज तू पहलवान है, आज तू शहजादा है, आज तू बादशाह है, आज तू जोरावर है। आज तेरी ताकत के क्या कहने, आज शेरों को तू नचा लेता है, हाथियों को तू बैठा लेता है, आज तू बड़ा जोरावर घुड़सवार है। आज तेरी ताकत के क्या कहने, तू कुश्ती करता है, जमाना देखने आता है। आज तेरी ताकत के शोहरे हैं, तेरी अजमत के तंतने हैं। लेकिन इंसान, तू एक नापाक कतरा था और रहम मादर में था। तेरे अंदर ये रंग किसने भरे? तेरे कानों में नगमे किसने रखे? तुझे दिमाग की कुव्वतें किसने दी? जुबान को बोलना किसने सिखाया? आंखों में तवानाइयां किसने रखी? तेरी जुबान का तोती बोलता है, ये सलीके किसने दिए? फिर अल्लाह फरमाया, कितना जोरदार बयान है, अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयियल मौता। जो माँ के पेट में एक नुत्फे को एक खूबसूरत इंसान बना सकता है, हड्डियों को जोड़ के दोबारा इंसान नहीं बना सकता? क्या वो दोबारा तुझे खड़ा नहीं कर सकता अपने सामने पेश होने के लिए? जिसके हुक्मों को तूने तोड़ा है, जिसके फरामीन का तूने मजाक उड़ाया है, क्या वो इतना ही बेबस है कि अपने हुजूर तुझे जो है वो खड़ा ही नहीं कर सकता है? जिस रब ने तुझे माँ के शिकम में शक्ल दी, हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार बोलते हैं, साने किस्ती सलाती मी शवद, ऐसा कारीगर है मट्टी से बादशाह बना डालता है। उसने मट्टी से दारा और सिकंदर बनाए, उसने मट्टी से जो है वो रुस्तम और सहराब बनाए, उसने मट्टी से क्या क्या बना दिया जो मट्टी से बादशाह बना सकता है, जो नुत्फाए रहमे मादर से जो है वो शक्ल और सूरत और रंग और जमाल बना देता है। तेरी सूरत निखरती है, तेरे होंठ गुलाबी हैं और तेरी नरगसी आंखें हैं, तेरे रेशमी बाल हैं और तेरी खूबसूरत रंगत है। तू चाल चलता है तो लगता है कयामत चल रही है। तेरा कदे राना जो है वो सनोबर को शर्माता है। तेरी गुफ्तार के तंतने हैं। जिसने इतनी खूबसूरत शक्ल माँ के रहम में बनाई, क्या वो हड्डियों को जोड़ के दोबारा इंसान नहीं बना सकता? वो दोबारा इंसान बनाएगा और फिर तुझे अपने हुजूर खड़ा करेगा। और एक हदीस में आता है, अल्लाह बंदे को अपने हुजूर खड़ा करने के बाद अपने सामने से हटने नहीं देगा जब तक 5 सवाल नहीं पूछ लेगा। अन उम्र ही फीमा अफना हो, उसकी उम्र के बारे में पूछेगा, कहाँ ज़ाया की? मैंने तुझे ज़िंदगी दी, 60 साल, 70 साल, 40 साल, 50 साल, उस ज़िंदगी को कहाँ गुजार के आया है? अन शबाब ही फीमा अबला हो, उसकी जवानी के बारे में पूछा जाएगा, जवानी कहाँ गुजार के आया है? मजनू तो नहीं बना रहा, ख्वाहिशात का असीर तो नहीं हो गया, दीवानों की तरह जिंदगी तो नहीं गुजार के आ गया? तेरी जवानी किसी चौक में तो नहीं गुजरी, तेरी जवानी आवारगी में तो नहीं गुजरी, सारी सारी रात सोशल मीडिया के ऊपर गंदगी और गलासतें तो नहीं देखता रहा? तेरी जिंदगी गुजरी कहाँ है? तेरी जवानी गुजरी कहाँ है? अगर कोई जवाब ना हुआ तो फिर क्या जवाब देगा? और वो कितना खुश नसीब होगा जो कहेगा, मालिक मेरी जवानी सजदों में गुजरी, मेरी जवानी क़याम में गुजरी, मेरी जवानी रुकू में गुजरी। मेरे हुजूर फरमाते हैं, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। 7 अशख़ास ऐसे हैं, क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह उन 7 को अपने अर्श का साया देगा। उनमें से दूसरा शख्स मेरे हुजूर ने बयान फरमाया, वशाबुन नशअ फ़ी इबादतिल्लाह, वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी। जवानों, अपनी ज़िंदगी को मालिक की दहलीज पे ले आओ।
जवानी वही है जो मालिक की चौखट पे गुजरे। अपने दिल का ताल्लुक जोड़ो, इश्क करना है तो फिर आमना के लाल से करो। मोहब्बत का रिश्ता उनसे जोड़ो, ताल्लुक का रब्त उनसे कायम करो। जवानी को दीन की राह पे डालो। अल्लाह अकबर। सुनो मेरे हुजूर का फरमान, आना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। फिर फरमाया अशाबुत्ताइबु हबीबुल्लाह, जो जवान जवानी में तौबा करे वो भी अल्लाह का हबीब है। आओ अल्लाह के हबीब बन जाओ, अल्लाह के हबीब बन जाओ, अल्लाह के हबीब बन जाओ, अल्लाह के महबूब बन जाओ। लैलतुल कदर की घड़ियां हैं, रात का पिछला पहर है। अल्लाह के हुजूर ये अहद करके उठो, मालिक जो जिंदगी गुजर गई, आइंदा जवानी का एक एक लम्हा तेरे लिए गुजरेगा। जीऊंगा तो तेरे लिए, मरूंगा तो तेरे लिए। मेरी एक एक सांस तेरे नाम वक्फ हुई, मेरी ज़िंदगी की एक एक साथ तेरे नाम वक्फ हुई। मैं अपना सब कुछ तेरे लिए पेश करता हूँ। मेरी ज़िंदगी का मालिक भी तू है, मेरी मौत व हयात का खालिक और मालिक भी तू है। ये ज़िंदगी तूने दी, तेरी अमानत है, तेरे हुजूर ही पेश करता हूँ। और लैलतुल कदर की घड़ियों में इस अज़म के साथ घरों को लौटो कि अल्लाह मेरी ज़िंदगी का एक एक लम्हा तेरे नाम हुआ, आने वाले मौसम तेरे नाम हुए, मेरी जवानी तेरे नाम हुई, मेरे आंसू तेरे नाम हुए, मेरी पेशानी तेरे नाम हुई, मेरे दिल की धड़कन तेरे नाम हुई, मेरी सलाहियतें तेरे नाम हुई। मेरी ज़ुबान बोलेगी तो तेरी तस्बीह बोलेगी, तेरे ज़िक्र के तराने पड़ेगी। मेरे कान सुनेंगे तो कुरान के नगमे सुनेंगे, मेरी आँखें देखेंगी तो मालिक तेरी कुदरत की निशानियाँ देखेंगी, तेरे रसूल का रोज़ा देखेंगी, तेरा काबा देखेंगी। मालिक मेरी ज़ुबान सच्चाई के नूर से माला माल होगी और मैं सारी ज़िंदगी तेरे नाम करता हूँ। मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जब मैं शऊर की आँख खोली तो मुझे बारहा कहते थे कि रिस्क तो अल्लाह ने कुत्ते का भी लिखा है, तुम तो इंसान हो। तो रिस्क लिखा हुआ है, मुझे और आपको जो भी मिल रहा है वो उस लिखे से ना कम मिल रहा है ना ज्यादा मिल रहा है। वो लिखा मकसूम रिस्क है, उसके अंदर कमी बेशी नहीं है। हाँ, अगर हम खैर के अमाल करें उसमें बरकत होगी, वो मुबारक हो जाएगा, लेकिन वो मकसूम लिखा मिलेगा। अब उसको हासिल करना कैसे है, चाहे हराम तरीके से इख्तियार कर ले, चाहे हलाल तरीके से इख्तियार कर ले। मैं एक सादा मिसाल देता हूँ कि अहले मजलिस की जानिब से आपके लिए कोई सहरी का इंतज़ाम किया हुआ होगा, तो बाद में वो आपको सहरी देना चाहें तो एक आदमी अपनी जगह पे विकास से बैठा रहे, तो ज़ाहिर है इन्होंने तो जितने लोगों का अंदाज़ा तो उसके मुताबिक इंतज़ाम किया, तो इनका ज़िम्मेदार आदमी आगे बढ़ेगा और इज्जत से उसके सामने रख देगा। और एक आदमी छिछोरा हो और वो आगे बढ़ करके वो उससे सहरी छीन ले तो वो भी उसको भी मिल गई, लेकिन उसके छिछोरेपन से सब देखेंगे कि यार अगर ये बैठा रहता तो वो बैठा था, उसके लिए भी इन्होंने हिस्सा रखा था और इसके लिए भी था, तो ये सब्र न कर पाया, उस छिछोरेपन की वजह से उस पर मलामत हुई। ये बात ज़हन में रखिए कि रब ने मेरा और आपका रिज़्क लिखा हुआ है, उल्टी छलांगे भी लगाए तो उससे ज्यादा नहीं मिल सकता और उससे कम भी नहीं मिल सकता। अब हमारा इख्तियार है कि हम उसके लिए छिछोरापन इख्तियार करें, यानी हराम तरीका इख्तियार कर लें, चाहे उसके लिए हलाल ज़राए इख्तियार करके अल्लाह से तौफीक मांगे, तो मिलेगा उतना ही जितना हमारे रब ने लिखा हुआ है। तो जो सवाब है और जो अक़ाब है, गुनाह है और जो उसके ऊपर अजर है, वो हमारे उस अमल की वजह से है। तो अल्लाह जल्ला शानहू उसको हयात तय्यबा अता करता है, उसका ज़हन ऐसे बन जाता है कि हराम की तरफ उसकी नज़र ही नहीं उठती, वो हमेशा हलाल ज़रिए से इख्तियार करता है। ये है हला जो है वो हयातन तय्यबा का मफ़हूम इमाम कुर्तबी ने बयान किया है। लेकिन अल्लाह ताला जल्ला शानहू ये अगर तौफीक दे दे, दिल के अंदर ये इस्तिकामत अता कर दे, तो फिर ही मुमकिन होता है। वरना हमने देखा है कि ये मोहब्बत ही ऐसी है दौलत की कि उसके लिए अक्सर लोग हलाल और हराम की तमीज़ उठा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। और जब रिज़्क पाक नहीं रहता तो कुछ भी पल्ले नहीं रहता, ये बात ज़हन में रखिएगा। बल्कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उस शख्स का जिक्र किया जो लंबा सफ़र काट के मक्कातुल मुकर्रमा में पहुंचे हैं और काबतुल्लाह के सामने खड़ा हुए है। यमुद्दु यदैहि, और उसने हाथ यूं लंबे किए हुए, ऐसे लंबे हाथ करके दुआ मांग रहे। व मतअमुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व गुज़िया बिल हराम फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। लेकिन उसने जो खाया है वो हराम है, जो पिया है वो हराम है, जो लिबास पहना है उसके तारो पोद हराम के हैं, और हाथ लंबे कर करके दुआएं मांग रहा है
اللہ کے محبوب فرماتے ہیں مجھے بتاؤ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کیسے قبول ہو جبکہ اس کا بدن حرام رزق سے پلا ہوا ہے، اس نے جو لباس پہنا ہوا ہے، جو حرام کے 2 کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ حرام سے ہیں، اب رو رہا ہے ہاتھوں کو لمبا لمبا کر کے، یمد یدیہ، لمبے لمبے ہاتھ کر کے کہہ رہا ہے یا رب یا رب، لیکن وہ مطعمہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام و غذی بالحرام۔ تو پھر بلکہ علماء نے یہ لکھا کہ اگر رزق پاک نہیں رہتا تو اپنی دعائیں تو قبول نہیں ہوتی، نیک لوگوں کی دعاؤں سے حصہ بھی نکال دیا جاتا ہے۔ جب اللہ کے نیک بندے پوری امت کے لیے دعا مانگتے ہیں تو امت میں یہ بھی شامل ہے، لیکن رزق ناپاک ہونے کی وجہ سے ان کی دعا کا جو اس کے لیے حصہ تھا نکال دیا گیا، ان کی دعا اس کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ تو حلال جو ہے وہ حیاتاً طیبہ کا امام قرطبی نے دوسرا مفہوم بیان فرمایا کہ رزق حلال اللہ اس بندے کو نصیب فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا ایک معنی، ایک مفہوم یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ صبر کی توفیق، اور ایک مفہوم یہ بھی بیان فرمایا گیا استقامت علی الدین، دین کا پر استقامت اور دین پر چلنے کی توفیقات کا نصیب ہونا۔ بعض لوگوں کو توفیق خیر کی نصیب نہیں ہوتی اور وہ نیکی کا کام کرنا چاہیں بھی تو نہیں کر پاتے، اسماء بھی نہیں اس طرح کے، چونکہ یہ جو ہمیں اچھائی کی نیکی کی توفیق ملتی ہے یہ بھی اس کے کرم سے ملتی ہے۔ میری توفیق بھی تیرے کرم کا صدقہ، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے۔ تو بعض لوگ جو ہے وہ کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی توفیقات ساتھ نہیں دے رہی ہوتی، اور پھر وہ دوبارہ پلٹ کے، میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ارادہ کرتے ہیں نہیں ہم اس طرح چلیں گے، ان کا دماغ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں غلط چل رہا ہوں، مجھے صحیح چلنا چاہیے اور میں یوں چلوں گا، ارادہ بھی کرتے ہیں لیکن پھر پلٹ کے وہاں آ جاتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ توفیقات عزت ان کے شامل حال نہیں ہے، ان سے برائی کے اسباب ان کے لیے کھلتے ہیں، نیکی کے، اچھائی کے، خیر کے اسباب ان کے لیے نہیں کھلتے۔ لیکن حیات طیبہ کا مفہوم یہ ہے جب کوئی بندہ اچھے اعمال کے ذریعے ایمان کی شرط کے ساتھ رب کو راضی کرنے میں لگ جائے تو اس کا پھر حیات طیبہ کا دنیا کے اوپر مفہوم یہ ہے کہ اللہ اس کے لیے نیکی کو مقسوم کر دیتا ہے، اس کے قدم ہی اچھائی کی طرف اٹھتے ہیں، برائی کی طرف وہ جاتا ہی نہیں ہے، اور یہ اس کے لیے خیر کا راستہ ہوتا ہے۔ میں اور آپ دیکھیں یہ حیات طیبہ جو اولیاء کی زندگی ہیں، یہ اللہ ہمیں بھی عطا کر سکتا ہے اگر ہماری طلب سچی ہو۔ جتنی محنت ہم دولت دنیا کے لیے کرتے ہیں اور جتنے گھنٹے اس کے لیے کام کرتے ہیں، جتنی دماغ سوزی ہم اس کے لیے کرتے ہیں، کیا ہم اس سے آدھی محنت بھی دین کے حصول کے لیے کی؟ اگر ہم نے اپنی محنت کی اور ہمیں نہیں ملا تو پھر ہمیں شکوہ ہونا چاہیے، ہم نے تو محنت ہی نہیں کی۔ ہم کہتے ہیں یہ دین ویسے ہی مفت میں ہمارے ہاتھ آ جائے، کوئی محنت کوئی مشقت نہ اٹھانی پڑے، جبکہ حصول زر کے لیے، حصول عزت کے لیے، دنیاوی مناسب کے لیے ہم کتنے پاپڑ بیلتے ہیں اور کیا کچھ نہیں کرتے۔ تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اچھائی کی راہوں میں ڈالنے کے لیے کیا عملی جدوجہد اور کوشش کی۔ اگر ہم نے کوشش کی تو میرا رب اس کوشش کے بدلے میں، اگر سچی کوشش ہو تو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں ان کے لیے راستہ نہیں، راستے کھول دیتا ہوں، ایک راہ نہیں بلکہ سبلنا، ان کے لیے کئی راستے کھول دیتا ہوں، اور پھر ان کے لیے در کشادہ ہوتے چلے جاتے ہیں اور خیر کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ تو کسی کے لیے توفیقات الہیہ کا حاصل نہ ہونا اور خیر کے دروازوں کا نہ کھلنا اور شر کے دروازے ہی ان کے لیے کھلتے رہنا، تو یہ کسی شخص پر اللہ کا قہر و غضب ہے اور اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ اس کو جو ہے وہ سارے کام کاج چھوڑ کے سچی توبہ کرنی چاہیے تاکہ اس کے لیے خیر کے در گشاتا ہوں، اچھائی کے در گشاتا ہوں۔ یہ دنیا، یہ زندگی، یہ کائنات جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ ہمارا مقصود نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مقصود اپنی رضا کو ہمارا بنایا ہے، اور ہم یہاں دنیا میں آئے ہی اسی لیے ہیں۔ یہ دنیا بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے۔ بوائی کے موسم میں جو کسان مٹی سے مٹی ہو جاتا ہے، کٹائی کے موسم میں فصل وہی اٹھاتا ہے، اور بوائی کے موسم میں جس نے جو ہے وہ ہل چلایا نہیں اور بیج ڈالا نہیں، سہاگا دیا نہیں، جڑی بوٹیاں تلف نہیں کی اور پانی نہیں ڈالا، تو کٹائی کے موسم میں وہ فصل نہیں اٹھا سکے گا۔ دنیا کو آخرت کی کھیتی کہا گیا۔ خوش نصیب اس دنیا کو آخرت کے لیے گزارتے ہیں۔
دنیا تو گزر ہی جانی ہے. یہ روزے کا مہینہ ہے تو جو روزہ نہیں رکھتا دن تو اس کا بھی گزر جاتا ہے, اور جو روزہ رکھ کے گزارتا دن اس کا بھی گزر جاتا ہے. حضرت داتا گنج بخش علی اجویری علیہ رحمہ کے شیخ ابو الفضل الختلی فرماتے ہیں دنیا یومن ولنا فیہا صومن, دنیا ایک دن ہے, ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں. گزر تو ہماری بھی جائے گی, اور جس نے عیش و عشرت میں گزاری گزر تو اس کی بھی جائے گی. لیکن آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا ہے کتنی؟ اللہ اکبر. یہ ساری زندگی کتنی ہے؟ 60 سال 70 سال, یہی ٹوٹل زندگی ہے نا. آج تو یہی زندگی ہے, چلو 100 سال لگا لیجئے گا. اور آخرت کا ایک دن مقدار 50,000 سنہ, قرآن نے کہا کہ آخرت کے ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. 50 سال کے برابر نہیں, 100 سال کے برابر نہیں, 50,000 سال کے برابر ایک دن. اور یہ ساری زندگی 60 سال کی, اور اس میں بھی 8 گھنٹے روز سوئے تو تیسرا حصہ تو سو کے گزار دیا. تو اگر 60 سال زندگی ہے, 20 سال تو گزر گئے. 20 سال سو کے گزارے, باقی 40 سال ہے. اس میں کوئی بچپن کی مدہوشیاں, کوئی بڑھاپے کے دھکے. روزانہ 1 گھنٹہ بھی واش روم میں گزارے, 2 سال تو یہ بھی نکلتے. میرے ایک دوست نے مجھے حساب نکال کے دیا کہ 17 سال بچتے ہیں اگر 60 سال زندگی. چلو 25 سال لگا لیں, 30 سال لگا لیں. وہ صاحب کہتے ہیں یہ جو آپ کو جانور دے رہے ہیں نا, قربانی کے دن آ رہے ہیں آگے, تو وہ کہتے ہیں یہ جو آپ کو بیل دے رہے ہیں یہ ویسے 5 من کا ہے, لیکن صافی گوشت 3 من نکلے گا. 2 من انتڑیوں میں چلا جائے گا, وہ سر اور پاؤں میں چلا جائے گا, باقی صافی گوشت جو ہے وہ 3 من ہے. زندگی یوں تو 60 سال کی ہے, لیکن صافی زندگی 30 سال کی, 25 سال کی, 20 سال کی, یہ ہے زندگی. اور وہ بھی ٹینشنوں سے بھری ہوئی, شریکوں نے مار دیا, کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے. پریشانیاں, دکھ, خزیاں, ٹینشنیں ہر وقت باکم باک. چلو تخت پہ بیٹھ کے بھی گزاری, تو 60 سال زندگی میں سے 30 سال گزارے. صرف 30 سال یہی احتیاط سے گزارنے تھے, یہ نہ گزار سکا. اور وہ زندگی, اس کا پہلا دن مقدار 50,000 سنہ, 50,000 سال کے برابر ایک دن. ذرا حساب لگائے نا اس, اور وہ صرف ایک دن. اس کے بعد مینڈے کی شکل میں موت کو لا کے ذبح کر دیا جائے گا. موت آ گئی, موت کو بھی موت آ گئی, قصہ تمام. جہنم میں ہے تو پھنس گیا, مر بھی نہیں سکتا. اب تو مرنے سے بھی رہا نا. دنیا میں تو لوگ خودکشی کر لیتے ہیں, لوگ کیا کچھ نہیں کرتے. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. تو وہاں پھر موت بھی نہیں ہے. اور جن کو جنت کی راحت نصیب ہو گئی, پھر جو ہے ان کے لیے ابدی اور سرمدی زندگی, نہ ختم ہونے والی زندگی. تو ذرا دیکھیے یہ زندگی کیا ہے, صحرا میں پڑے ہوئے ایک زرعے کے برابر بھی نہیں ہے. اور وہ زندگی نہ ختم ہونے والی, نقطہ انجام ہی نہیں. یہ زندگی اچھی گزرنی چاہیے, میں نہیں کہتا کہ یہ زندگی اچھی نہ گزرے, لیکن فرض کرو اگر اچھی نہ بھی گزرے تو گزر ہی جائے گی نا. میر تقی میر نے کہا تھا, وہ ریشم و کم خواب پہ سرمست ہے تو کیا ہوا, رات اس کی بھی کٹ گئی جو کہ اور تھا. برہنہ بدن تھا, سردیوں کی رات تھی, زخم لگے تھے بدن پہ, بخار نے جو ہے وہ بےتاب کر رکھا تھا, اور کوئی باہر ریت کے اوپر پھینک گیا. تو کتنی لمبی رات ہوگی اس بیمار کے لیے جس کا کوئی تیماردار بھی نہیں ہے. ریت پہ کوئی پھینک گیا, بدن پر زخم ہے, چور ہے بخار سے, سردیوں کی لمبی رات ہے. سحر لانا کوئی آسان ہے؟ اللہ اکبر. جوئے شیر لانا, وہ جو غالب نے کہا تھا, وہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے. لیکن آخر کٹ ہی گئی نا. جتنی بھی لمبی رات ہے نقطہ انجام تو ہوگا نا, لیکن وہ رات پڑ گئی تو اس کا نقطہ انجام نہیں ہے, وہ ختم ہی نہیں ہوگی, چونکہ موت کو بھی موت آ گئی. تو اس سے بڑا احمق کوئی نہیں جو اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے. یہ دنیا سوارے, اچھی دنیا زندگی گزارے, اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے بھرپور تلذذ حاصل کرے, لیکن آخرت کے سودے پر نہیں, آخرت کی قیمت پر نہیں. تو اللہ جل شانہ حیات طیبہ اپنے بندوں کو دیتا ہے کہ وہ اس زندگی کو آخرت کے لیے گزارتے ہیں. جہاں جتنا رہنا ہو وہاں اس حساب سے انتظام کیا جاتا ہے. میں ایک دفعہ اٹلی سے گزر رہا تھا تو مجھے وہاں کچھ نوجوان منڈی بہت جن کے کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ اگر چائے پی لیں, تو میں نے کہا چلتے ہیں. تو ان کے ہاں چائے پینے گیا تو وہ چھوٹا سا گھر تھا ان کا, اور جس میں کوئی تقریباً 20-25 نوجوان رہ رہے تھے. وہ جو ہے وہ انہوں نے چارپائیاں جوڑ کے یوں رکھی ہوئی تھی اور اپنا کھانا بھی پکاتے تھے. تو میں حیرت زدہ ہوا اور میں نے کہا کہ آپ 20-25 سے چھوٹے سے گھر میں رہ رہے ہیں تو کوئی بڑا گھر لے لیں. تو وہ مجھے ہنس کے کہنے لگے, حضرت ہم یہاں کمائی کرنے آئے ہیں, عیش نہیں کرنے آئے.
تو آپ اگر آئے نا ہمارے علاقے منڈی بہاؤالدین میں، تو ہمارے 6 کنال کے بنگلے بن رہے. تو میں نے کہا یہی تو میں سمجھانے آیا ہوں کہ جہاں جتنا رہنا ہو وہاں اتنا انتظام کیا جاتا ہے. تو دنیا میں جتنا رہنا ہے ہم اتنا انتظام کریں. اصل ہماری منزل آخرت ہے، ہم وہاں پلٹ کے جانا ہے، وہاں ہمارے لیے تیاری ہو رہی ہو. یہ جہاں بھی اچھا، وہ جہاں بھی اچھا، لیکن اس دنیا کو اس آخرت کی قیمت پہ نہیں گزارنا. یہی ولایت ہے، یہی اللہ کے ولی کرتے ہیں. وہ اس دنیا کی زندگی کو آخرت کے لیے گزارتے ہیں. تو پھر یہ زندگی بھی خوشحال. جب یہاں ہم جاتے ہیں 4 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، تو جو ہے وہ خوش جاتے ہیں، خوش آ جاتے ہیں. نہ وہاں ان کے ملک کو چھوڑ کے آنے میں دکھ ہوتا ہے، نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے. اس لیے کہ ہم آئے ہیں 4 دن پھرنے کے لیے، سیر کرنے کے لیے، واپس چلے گئے. لیکن اگر ڈیرا جما لے تو پھر چھوڑنا بھی کتنا مشکل ہے. تو اللہ والوں کو دنیا چھوڑنا بھی اوکھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ انہوں نے دل ہی نہیں لگایا ہوتا. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا، سانس ٹوٹنے لگی تو زوجہ سرانے بیٹھی تھی. تو اس نے کہا واہ حزن ہو، ہائے افسوس، میرا شوہر مجھ سے جدا ہو رہا ہے. تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سانسیں باقی تھی. تو آپ نے پلٹ کے اپنی بیوی کو دیکھا، کہا یہ کیا کہہ رہی ہے، واہ حزن ہو، ہائے افسوس. کہا ہاں آپ جا رہے ہیں. تو کہا نہیں، یوں نہ کہو، بلکہ کہو واہ ترابا ہو غدن القا محمدم و اصحابہ ہو. کہا مبارک ہو، میں تو اپنے آقا سے ملنے جا رہا ہوں. پھر موت جو ہے وہ تحفۃ المومن بن جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب جبریل امین اسرائیل علیہ السلام آئے نا روح قبض کرنے کے لیے، تو کہا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے آیا. کہا واہ کمال ہے، میرا رب مجھے اپنا خلیل بھی کہتا ہے. خلیل عربی میں کہتے ہیں گوڑے دوست، وہ کہ جگری یار جس کا ہوتا. تو وہاں تو یہ لفظ نہیں بولے جائیں گے. خلیل کہتے ہیں گہرے یار کو، گوڑے یار کو. تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا. حضور فرماتے ہیں اگر اللہ کے علاوہ میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، میرا خلیل صرف اللہ ہے. تو اللہ نے اپنا خلیل بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. تو جب سندیسہ موت کا بھیجا اسرائیل کے ہاتھوں، تو کہا کہ وہ مجھے اپنا خلیل بھی کہتا ہے اور ساتھ آپ کو بھی بھیج دیا. بھلا کوئی یار بھی یار کی موت چاہتا ہے؟ کیسا بھی کبھی ہوا ہے کوئی یار کی موت چاہے؟ تو کہا میں تو حکم کا پابند ہوں، حکم لے کے آ گیا اللہ کا. تو میں پھر چلا جاتا ہوں، جا کے پوچھتا ہوں کہ تیرا بندہ یہ کہہ رہا ہے. تو بارگاہ عزتی میں حاضر ہوئے کہ مالک تیرے خلیل نے یہ کہا ہے، کوئی یار بھی یار کی موت چاہتا ہے. کہا پھر جا اور میرے خلیل کو میرا سلام دے اور کہہ کہ کبھی ایسا بھی ہوا یار بلائے کوئی ملنے بھی نہ آئے. تو کہا کہ پھر دیر نہ کر، روح قبض کر لے. پھر روح بے تاب ہو گئی، جلدی کر. تو پھر دنیا پہ رہنا بھی کمال ہے، دنیا سے جانا بھی کمال ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، پھر ستھری زندگی. ورنہ اس زندگی کے ہاتھوں لوگ تنگ ہوتے ہیں. وہ ساغر صدیقی نے کہا تھا کہ زندگی کاٹی ہے جبر مسلسل کی طرح، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں. تو پھر کہے گے زندگی تو جبر مسلسل ہے. زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. پھر زندگی طوفان بن جائے گی، زندگی عذاب بن جائے گی. لیکن اس کے ہو جاؤ زندگی بھی اچھی، آخرت بھی اچھی، یہ جہاں بھی اچھا، وہ جہاں بھی اچھا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. تو اللہ کا ولی اس جہاں میں بھی خوش ہوتا ہے، اس جہاں میں بھی خوش ہوتا ہے. حیات طیبہ اس کو عطا کر دی جاتی ہے. اللہ صاحب مزار کے درجات کو بلند فرمائے. کیا فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، جو کوئی اچھے عمل کرے، چاہے مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، شرط ہے کہ وہ ہو مومن. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اسے ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا کر دیتے ہیں. حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی ان افراد کا، ان لوگوں کا مقصود ہے جو اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دیتے ہیں. نحیینہ کے اندر بھی مادہ حیات موجود تھا، لیکن حیاتاً طیبہ الگ تاکید لفظی کے ساتھ اس مضمون کو مؤکد کیا گیا ہے کہ کوئی ابہام میں نہ رہے کہ جو میرے ہو جائیں پھر میں ان کو مرنے نہیں دیتا. ان کو ابدی اور سرمدی فیضان نصیب کیا جاتا ہے اور زمانے مٹ جاتے ہیں، زمانے پہ آنے والے لوگوں کے نشان باقی نہیں رہتے.
لیکن ان کے نشانات میں مسک نہیں ہونے دیتا. مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفت کا، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی. کتنے لوگ آئے اور چلے گئے، زمانہ آج ان کا نام بھی نہیں جانتا، لیکن جنہوں نے اپنے دل کو اپنے مالک کے لیے وقف کر دیا، میرے رب کا وعدہ ہے ان کے نشان نہیں مٹنے دو. آپ لاہور جاتے ہیں تو راوی کے اس پار جہانگیر کا مقبرہ ہے، بروی ہند کا مطلق العنان حکمران جس کے نقارے بجتے تھے اور پورا ہندوستان اس کے زیر نگی تھا. موجودہ پاکستان، مشرقی پاکستان اور پورا انڈیا، برما، یہ سارے علاقے زیر نگین تھے، نقارے بجتے تھے. لیکن آج اگر آپ وہاں جائیں تو قبر پہ حسرتیں برستی دکھائی دیں گے. دن کو جائیں یا رات کو، وہاں آپ کو روشنیوں کا اہتمام دکھائی نہیں دے گا. اب پارک بن گیا ہے، اس کے دم سے کچھ لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہو گیا، لیکن خالص مزار کے احاطے میں آپ کو قرآن پڑھنے والے لوگ موجود نہیں ملیں گے. تاش کھیلنے والی ٹولیاں بیٹھی نظر آئیں گی. وہاں جانوروں کی پینٹیں تو دکھائی دیں گی، تمہیں تازہ گلاب نظر نہیں آئیں گے، بلکہ بالکل اس کے ساتھ اس کی محبوب بیوی ملکہ نور جہاں کا مقبرہ ہے. یہ وہ خاتون تھی، جب بادشاہ تخت پہ بیٹھتا تو یہ بادشاہ کے پیچھے بیٹھتی، درمیان میں پردہ لٹک رہا ہوتا. بادشاہ کا کوئی فیصلہ اسے پسند نہ ہوتا تو پیچھے سے کمر ٹھونکتی تو بادشاہ اپنے فیصلے تبدیل کر لیتا، جس کے اشارہ ابرو پر ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے بدلتے تھے. آج اس خاتون کا مقبرہ بھی اس کے ساتھ اندھیرے میں پڑا دکھائی دیتا ہے. زیب النساء کا اپنا شعر ہے جو اس کی لوہے مزار پہ لکھا ہے: بر مزار ما غریباں نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزت نہ صدائے بلبلے. ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا، نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا، نہ کسی بلبل نے گیت گانے ہیں اور نہ کسی پروانے نے پر جلانے. وہ جو مطلق العنان تھے، جن کا طوطی بولتا تھا، جن کے نقارے بجتے تھے، چلتے تھے تو ہٹو بچوں کی صدائیں ہوتی تھی، آج غریب بنے ہوئے. بر مزارے ما غریباں نہ چراغے نہ گلے. میں راوی کے اس پار کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں. اب راوی کا پل پار کر جائیں. ایک لوہے مزار ادھر بھی ہے. یہاں تو ہے بر مزارے ما غریباں نہ چراغے نہ گلے، اور وہاں لکھا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. یہاں تو دن کے اجالوں میں بھی آپ کو لوگ دکھائی نہیں دیتے، لیکن وہاں رات کے اندھیرے میں چلے جائیں یا دن کے اجالے میں چلے جائیں، چھٹی کے دن چلے جائیں یا ورکنگ ڈے میں چلے جائیں، عید کے دن چلے جائیں یا جس دن شہر میں کرفیو نافذ ہو چکا ہو اس دن چلے جائیں، وہاں ہجوم عاشقاں دکھائی دے. حتیٰ کہ حد ہو گئی کہ جب بدقسمت لوگوں نے اپنی کارروائیوں کا رخ مزارات کی طرف کیا تو داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مزار پر بھی بم دھماکہ ہوا اور ساری رات لاشیں اٹھائی جاتی رہی. لیکن جب صبح کا وقت آیا تو ساری مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی. یہ میرے رب کا عہد ہے، میرے رب کا وعدہ ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم انہیں ستھری اور پاکیزہ زندگی دیتے. ایک تو ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے جو اس نے کہا اور مغرب نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا کہ انسان بندروں کی مہذب شکل ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ تہذیب پاتے گئے وقت کے ساتھ ساتھ اور آج موجودہ شکل میں ہے. یہ ہے اس کا نظریہ ارتقاء کہ وقت کے ساتھ ساتھ جانور ترقی پاتے پاتے انسان کے روپ میں آ گئے.
اور آج وہ بولتے بھی ہیں, معافی ضمیر کو بھی نوک زباں پہ لے آتے ہیں, ایجادات بھی کر رہے ہیں, لیکن ان کی جو ابتدا ہے صدیوں قبل, وہ کہتے ہیں کہ یہ بندروں کی مہذب شکل ہے اور باقی جانوروں کی مہذب شکل ہے, اور اس پر وہ دلائل دیتا ہے. اور ایک زمانے میں تو اس کے ارتقائی نظریے کو بڑی پذیرائی بخشی گئی, ہاتھوں ہاتھ لیا گیا, لیکن قرآن نے انسان کے عالی مرتبت آغاز کا ذکر کیا ہے کہ ابھی اس کا خمیر گویا جا رہا تھا, فرشتوں کی پیشانی کو سجدے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا. اس کا آغاز ہی خوبصورت ہے. ہم نے اس کو اپنی نیابت کا تاج دیا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, اس کو احسن تقویم میں پیدا کیا ہے. خیر, ایک تو ڈارون کا نظریہ ہے ارتقاء کا, لیکن ایک اقبال نے بھی نظریہ ارتقاء پیش کیا. وہ ڈارون کے نظریے سے ہٹ کے ہے. والدہ مرحومہ جب انتقال کر گئی علامہ اقبال علیہ رحمہ کی, تو انہوں نے ایک طویل مرثیہ ان کی یاد میں لکھا جو آج بھی کلیات میں موجود ہے. اس کا عنوان ہے والدہ مرحومہ کی یاد میں. اس وقت وہ بیرون ملک تھے اور والدہ کی وفات کی خبر سنی تو بہت دکھی ہوئے. تو یہ طویل نظم ہے جو اقبال نے رقم کی. اقبال کی جو طویل چند نظمیں, ان میں سے ایک والدہ مرحومہ کی یاد میں, اس میں انہوں نے ماں کا ذکر کیا اور پھر کتنے دل گرفتہ انداز میں کہا, آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار, آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار, کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار, آرزو لے کر تیری خاک مرقد پہ آؤں گا, اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا, کون پچھلے پہر اٹھ کے دعا کرے گا. ہر ایک سے کہنا پڑتا نا میرے لیے دعا کریں, استاد سے بھی, مرشد سے بھی, دوست سے بھی. حاجی معتمر جا رہے ہیں تو ان سے بھی کہنا پڑتا ہے جناب جا رہے ہو وہاں دعاؤں میں یاد رکھنا. لیکن کبھی ماں کو بھی کہنا پڑا ہے کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. اور ماں کے جب ہاتھ اٹھ جائے تو اللہ خالی نہیں موڑتا. اور یہ لازمی نہیں ہے کہ ماں رابعہ بصریہ ہو تو پھر ہی دعا قبول ہوتی ہے. اپلے تھاپتی ہوئی ماں, گوبر سے بھرے ہوئے ہاتھ بھی اٹھا دے, اللہ انہیں بھی خالی نہیں موڑتا. ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے. ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی. اللہ نے اس کے لہجے میں وہ درد, وہ درک, وہ محبت, وہ پیار رکھ دیا ہے. اللہ اکبر. عالی نصب ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ سرور کہاں جو چولہے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں ملتا ہے. عالی جناب, حضرت صاحب, کیا کیا القاب دیے جاتے ہیں, لیکن ان لفظوں میں وہ لطف کہاں جو ماں کی زبان سے اوے ببلو اور اوے مٹھو میں رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. اونچی مسجدوں پر بیٹھنے ہوئے وہ مزہ کیا جو ماں کے قدموں میں بیٹھنے میں نصیب ہوتا ہے. تو اقبال نے وہ طویل نظم لکھی اور اس نظم کے اندر ہی اقبال نے نظریہ ارتقاء کو بیان کیا. یہ مضمون لمبا ہو جائے گا اگر میں اس کو تفصیل سے عرض کروں. تو اس میں اقبال نے جو ایک تو ڈارون کا نظریہ ہے ارتقاء کا کہ یہ مہذب شکل ہے بندروں کی اور دیگر جانوروں کی, لیکن اقبال نے جو نظریہ ارتقاء پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر شے کی فطرت میں نمو کا جذبہ ہے, بڑھنے کا, آگے بڑھنے کا جذبہ ہے, اور وہ جذبہ ہی اس کی زندگی میں تحرک پیدا کیے رکھتا ہے. آگے بڑھنے کا جذبہ نہ ہو تو زندگی میں جمود طاری ہو جائے. کاروبار والے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں, دین والے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو یہ انسانی زندگی کے اندر ایک جذبہ ہے نشو و نما کا, اور یہ ہر شے کے اندر اقبال کہتے ہیں. اور اس کی مثال وہ دیتے ہیں کہ ایک بیج کو آپ زمین کو پھاڑ کر اس کے اندر ڈالتے ہیں تو بیج اس حالت پہ مطمئن نہیں رہتا. جب اس کو نمی اور حرارت ملتی ہے تو وہ زمین کا کلیجہ چیر کر کے ایک تومپل کی شکل میں باہر آتا ہے. تو وہ پہلی صورت سے بہتر صورت ہے اس کی. یہ نشو و نما کا جذبہ تھا جس نے اس کو زمین سے باہر آنے کے لیے مجبور کیا. پھر اس کے بعد اس پہ بھی مطمئن نہیں ہوتا, کومپل سے شاخ بنتی ہے, شاخ سے تنا بنتا ہے, پھر پتے نکلتے ہیں, اس پہ بھی اطمینان نہیں. پتوں پر پھر کلیاں آتی ہیں, اس پہ بھی اطمینان نہیں. کلیوں سے پھول بنتے ہیں, اس پہ بھی اطمینان نہیں. نشو و نما کا جذبہ آگے بڑھنے کا. پھولوں سے پھر پھل بنتے ہیں. یہ اس درخت کا نقطۂ کمال ہے. اب جب اس نشو و نما کا جذبہ اس کی فطرت میں موجود ہے اور آگے وہ بڑھ نہیں سکتا, پھل سے آگے کدھر جائے, تو وہ پھل پک کے دوبارہ پھر بیج بنتا ہے.
اور پھر دوبارہ تہے مزار آتا ہے، دوبارہ پھر جو ہے وہ زمین میں آتا ہے، اور زمین میں آ کے پہلے ایک تھا، اب وہ باغ کی شکل میں نمودار ہوتا. تو یہ فطرت ہے. ہر شے میں اقبال نے مثال جو ہے وہ درخت سے دی. فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو. اگر آپ کی توجہ ہو، فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح توام زندگی. اور یہی ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طیبہ. کہا جو میرے ہوتے ہیں پھر میں ان کو مٹنے نہیں دیتا، ان کو ایسی زندگی دیتا ہوں کہ جو قابل رشک ہوتی ہے. زمین پر چلنے والے بھی وہ اعزاز نہیں رکھتے جو قبروں کے اندر موجود رہنے والے اعزاز پاتے. اللہ اکبر. تو جو ان سے وابستہ ہو جائے، اللہ اس کی رسول سے وابستہ ہو جائے، ان کو پھر وہ مٹنے نہیں دیتا. ورنہ دنیا کے اوپر شہنشاہوں کے نام مٹ گئے. میں آپ سے پوچھوں، جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے تھے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ تو شاید آپ معذرت کر لیں کہ ہمارا تاریخ کا مطالعہ تو ضرور ہے، لیکن اتنی گہرائی کہ ہم نام تک یاد رکھیں یہ نہیں ہم بتا سکتے. چلو میں پوچھتا ہوں، اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا؟ اس دور کی سپر طاقت تھی رومن امپائر، اس دور کی سپر طاقت تھی اور اس کا حکمران. تو کہا کہ نہیں جناب، ہم اس دور کے کیسر کا نام نہیں جانتے، اس دور کے خاقان کا نام نہیں جانتے. چلو میں نے پوچھ لیا، اچھا اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا؟ دوسری سپر طاقت کسرا عراق تھی، اس کے شہنشاہ کا نام کیا تھا؟ تو آپ نے اس پہ بھی معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا، اور آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ جناب ہم نہیں جانتے. جس دور میں میرے حضور آئے اس دور کی 2 سپر طاقتوں کے حکمرانوں کے نام میں اور آپ نہیں جانتے. بہت کم لوگ ہیں. کیسر روم کا نام، کسرا ایران کا نام، خاقان کا نام اور اس دور کے بڑے بڑے لوگوں کا نام. آپ نے کہا جناب ہم نہیں جانتے. اچھا میں نے پوچھا اس مجلس میں ڈھونڈ کے جو سب سے کم عمر کا بچہ تھا کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا؟ تو اس نے سر اٹھا کے کہا بلال حبشی. تو یار سلطنت روم کے شہنشاہ کا نام تو زمانے کو یاد نہیں ہے، کیسر روم کا نام اور کسرا ایران کا نام تو زمانے کو یاد نہیں ہے، لیکن میرے حضور کے مؤذن کا نام آج بھی زمانے کو یاد ہے. اللہ اکبر. میں ساری دنیا تو نہیں گھوما لیکن آدھی کے قریب تو دنیا میں نے دیکھی ہے. جس ملک میں بھی گیا ہوں بلال حبشی کے نام کی مسجد ضرور دیکھی ہے. اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے؟ اقبال کا لہجہ دیکھیے. اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے؟ رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. کہ رومی شہنشاہ کا تو نام بھی زمانہ نہیں جانتا، لیکن بلال حبشی کا نام آج بھی دلوں کی تختیوں کے اوپر لکھا ہوا ہے.